بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نعمت خان زمری۔ ناظرین، انڈیا میں سوشل میڈیا پر مسلم خواتین کے خلاف نفرت پھیلانے کا نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ گزشتہ سال 13 مئی کو کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس کی توجہ یوٹیوب چینلز لبرل ڈوجے کے لائیو سٹریم کی طرف مبذول ہوئی، جہاں عید منانے والی پاکستانی لڑکیوں کی تصاویر اور ویڈیوز پر نازیبا تبصرے کیے جا رہے تھے۔ اس لائیو سٹریم کا عنوان تھا پاکستانی گرلز ریویو، آج اپنی ٹھڑک بھری آنکھوں سے لڑکیاں تاڑیں گے، یعنی شہوت بھری نظروں سے لڑکیوں کو گھوریں گے۔ اطلاعات کے مطابق اس چینل کی ویڈیوز مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مواد سے بھری ہوئی تھیں۔ اب اس چینل کو یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا۔ 13 مئی 2021 کو اس لائیو سٹریم میں ان لڑکیوں کے بارے میں فحش اور نازیبا باتیں کہی گئیں، انہیں گالیاں دی گئی۔ خود کو امرین بتانے والی ایک پاکستانی خاتون نے لائیو سٹریم پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، انڈین سنگیوں کی وجہ سے ہر پاکستانی لڑکی اپنی تصاویر ڈیلیٹ کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے ان کے دن کو خراب کر دیا ہے۔ لڑکیاں غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں، وہ خود خوف زدہ ہیں۔ اس لائیو سٹریم میں تقریباً 40 پاکستانی لڑکیوں کی تصاویر ان کی اجازت کے بغیر پوسٹ کی گئیں اور اس میں 500 سے زائد افراد شامل تھے جو لڑکیوں کو 1 سے 10 تک میں درجہ بندی کر رہے تھے۔ اس سب کے پیچھے انڈین دارالحکومت دلی کے قریب رہنے والا 23 سالہ نوجوان رتیش جھا اور ایک دوسرا شخص تھا جو خود کو کیشو کہتا ہے۔ اس واقعے کے 8 ماہ بعد نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے رتیش جھا کہتے ہیں، مجھ میں نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے سوشل میڈیا پر انسٹاگرام، ریڈٹ، ٹیلی گرام کے مسلم ہینڈلز پر ایسی گندی پوسٹیں دیکھی تھیں جن میں ہندو لڑکیوں کی مسخ شدہ تصاویر تھیں۔ مجھے لگا کہ مجھے انتقام لینا چاہیے، لیکن میں غلط تھا اور میں نے بعد میں معافی کی ویڈیو پوسٹ کی۔ رتیش جھا اور سلی ڈیلز یا بلی بائی ایپس بنانے والے بھلے ہی کبھی ایک دوسرے سے آمنے سامنے نہ ملے ہوں، لیکن ایک خاص نظریے سے متاثر ہو کر یہ نوجوان انٹرنیٹ کی ایک بالکل مختلف تصویر سامنے لا رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی گئی کئی جہتیں موجود ہیں۔ اس میں مسلم خواتین کی تصاویر کو آن لائن نیلام کرنے کے لیے بنائی گئی سلی ڈیلز اور بلی بائی ایپ سے لے کر یوٹیوب پر پاکستانی لڑکیوں کی تصویروں کو لائیو سٹریمنگ اور کلب ہاؤس ایپ پر مسلم لڑکیوں کے جسم نازیبا ریمارکس وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف کئی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آئیں۔ ہم نے پایا کہ صرف مسلم خواتین ہی اس نفرت کا شکار نہیں ہیں، ہندو خواتین کے چہروں کی تصاویر کو ننگے جسموں پر چسپاں کر کے انہیں ہراس کیا جاتا ہے، عصمت دری کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، دلت یعنی پسماندہ طبقے کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف اچھوت کے رویے کو جائز ٹھہرایا جاتا ہے۔ سخت گیر دائیں بازو کے نظریات کے حامل ان لوگوں سے بات کی جو اس دنیا کا حصہ ہیں جہاں سے یہ دنیا پروان چڑھی۔ سن 2013-14 میں نریندر مودی کی قیادت میں پہلی بار انڈیا میں دائیں بازو کی مضبوط لہر آئی۔ رتیش کے مطابق اس دوران پہلی بار موبائل فون ان کے ہاتھ میں آیا۔ اس وقت وہ 9ویں جماعت میں تھے، انہیں پڑھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ رتیش یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر میمز آتے تھے، سیاستدانوں کی تقریریں سنتے تھے، ہندو خطرے میں ہیں، وہ ایک مارے تم 10 مارنا جیسے نعرے سنتے تھے۔ رات دن ہندو مسلم تنازع میں مشغول رہتے تھے اور انٹرنیٹ پر پاکستانیوں سے جھگڑنے لگتے تھے۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کب بنیاد پرست ہو گئے ہیں اور آپ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ رتیش نے ٹریننگ لی اور یوٹیوب پر 15 سے 20 چینل بنائے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے چینلز کے سبسکرائبر کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی اور رتیش نے کمانا شروع کر دیا۔ اس میں انہوں نے حلالہ کی رسم، برقع پہننے اور مسلمانوں کے کئی بچوں کو جنم دینے جیسے مسائل پر بات کی۔ انہوں نے اپنے ڈارک ہیومر کو دوجے کلٹ کا نام دیا۔ ان کے خلاف رپورٹنگ کی وجہ سے اب ان کے تمام چینلز کو یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ رتیش نے اب نئے چینل شروع کیے ہیں، اس کا رخ بھی پہلے جیسا ہے۔
ان کی ویڈیوز میں مسلمانوں کے خلاف تبصروں سے بھری پڑی ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان نئے چینلز کے خلاف بھی رپورٹنگ شروع کر دی ہے۔ ان ویڈیوز کے شروع میں آئین ہند میں بیان کی گئی اظہار رائے کی آزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک تردید پیش کی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ویڈیوز یوٹیوب کی کمیونٹی رہنما اصول پر عمل پیرا ہے۔ رتیش نے اپنا موقف رکھتے ہوئے کہا، یہ سب ڈارک ہیومر ہے، یعنی ان کے مطابق وہ اسی طرح جیسے لڑکیوں کی تصویروں کے لائیو سٹریمنگ تھی، بالکل ٹک ٹاک یا انسٹا ریلیز یا بیوٹی مقابلوں کی طرح۔ یہ نوجوان جو ایسی ویڈیوز بناتے ہیں وہ کون ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ ان میں شویتا سنگھ کی عمر 18 سال ہے، جبکہ وشال جھا، میانک راوت، نیرج بشنوئی 21 سال کے ہیں۔ اومکار یشور ٹھاکر 26 سال کے ہیں، جبکہ نیرج سنگھ کی عمر 28 سال ہے۔ ان لوگوں کو پولیس نے سلی ڈیلز اور بلی بائی ایپ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا۔ کلب ہاؤس معاملے میں گرفتار کیے گئے یش پراشر کی عمر 22 سال ہے اور جیشنو ککڑ کی عمر 21، جبکہ آکاش کی عمر صرف 19 سال ہے۔ انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے دائیں بازو کے نظریے کے پرچار میں اضافہ ہوا ہے۔ عام لوگوں کو کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا کہ دائیں بازو کی سوچ سے جڑے دو بڑے گروہ، ایک ٹریڈ اور دوسرا رائتا ہے۔ ٹریڈ گروپ روایات پر یقین کرنے والے کی چھوٹی اور مختصر شکل ہے۔ مختصراً کہیں تو یہ لوگ پرانی روایات کے مطابق زندگی گزارنے میں یقین رکھتے ہیں اور اسے تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ستی، شوہر کے ساتھ زندہ بیوی کے جلنے کی رسم، بچپن کی شادی اور پردے کو درست سمجھتے ہیں۔ یہ ذات پات کے نظام میں برہمنوں کو مقدم رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ نریندر مودی کے حامی ہی ہوں۔ ان کا ماننا ہے کہ خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے۔ بلی بائی اور سلی ڈیلز کی شکار ثانیہ سید اس ٹریڈس کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ ایک یا دو لوگ نہیں ہیں، یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی عمریں 20 سال سے 23 سال کے درمیان ہیں۔ ان کے خیال سے مرکز میں ایک بے رحم رہنما ہونا چاہیے۔ وہ لنچنگ کی شناخت خوانی کرتے ہیں، ذات پات کے نظام میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ تو مسلمان ہونا چاہیے اور نہ ہی مسیحی۔ ٹویٹر پر ایچ آر کے نام کا ہینڈل استعمال کرنے والے شخص کا کہنا ہے کہ وہ بھی ایک ٹریڈ تھے، یہ بھی اس وقت جبکہ وہ بذات خود دلت یعنی پسماندہ ذات سے آتے تھے۔ انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کی درخواست کی ہے۔ نام سامنے آنے پر انہیں ڈاکسنگ یعنی ان کی ذاتی معلومات کو عام کر دیے جانے کا خدشہ ہے۔ سن 2020 کے آغاز میں انہیں انسٹاگرام کے ایک ٹریڈ گروپ میں شامل کیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح بحث کرنے کے قابل تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اس گروپ کا مقصد ہندو مذہب کے بارے میں درست معلومات پھیلانا ہے۔ ایچ آر اس گروپ میں شامل ہو گئے۔ ان دونوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ہندو مذہب کی پرانی روایات جیسے ستی، بچپن کی شادی، چھوا چھوت پر یقین رکھتا تھا۔ مجھے اپنی تاریخ پر فخر تھا، اس لیے میں اس گروپ میں شامل ہو گیا۔ ایچ آر سے کہا گیا کہ وہ 14 سال سے 15 سال کی عمر کے ہندو نوجوانوں کو اس سے وابستہ کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے محسوس کیا کہ جہاں گروپ میں ظاہری طور پر مذہبی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہیں اس کے اراکین اندر سے نفرت اور پرتشدد رویے کو فروغ دیتے ہیں، جیسا کہ دلتوں کو ہندو نہ سمجھنا، ہندو راشٹر بنانے کے لیے مسلم خواتین کی عصمت دری کی بات کرنا، بچوں کے قتل اور ذات کی بنیاد پر غیرت کے نام پر قتل کو جائز قرار دینا اور بین ذاتی شادی کرنے والوں کے خلاف دھمکیاں دینا۔ ایچ آر کے مطابق ہراساں کرنے کی سطح ایسی تھی کہ کچھ لڑکیوں نے اپنی جان لینے کی کوشش بھی کی، لیکن ٹریڈ کے نظریے پر یقین رکھنے والوں میں صرف لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی شامل ہیں جو خود کو پردے کے نظام کی حمایت کرتی ہیں اور ان مردوں کو ٹرول کرتی ہیں جو کروا چوتھ مناتے ہیں، یعنی بیوی کی لمبی عمر کے لیے دن بھر بھوکے رہتے ہیں اور انہیں نامرد کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ گروپ میں رہتے ہوئے ایچ آر نے کبھی اپنی ذات کو ظاہر نہیں کیا، لیکن یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو سمجھاتا تھا لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ان کے پاس دل ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایسے مرد بنو جسے کسی کی باتوں کی پرواہ نہ ہو، اس بات کو تسلیم کرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکے، لیکن میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ HR کے مطابق وہ لنچنگ کی تصویریں شیئر کرتے تھے اور شیخی مارتے تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنے علاقے میں ایک مسلمان لڑکی کو مارا پیٹا۔ آخر کار HR نے اس گروپ اور ٹریڈ برادری کو چھوڑ دیا اور اب اپنے جیسے دوسروں کے ساتھ مل کر ٹریڈ کو روکنے کا کام کر رہے ہیں۔ ٹریڈرز ان دائیں بازو کے لوگوں کو جو ان کے نقطہ نظر سے متفق نہیں تھے رائتا کہنے لگے، یعنی وہ لوگ جو رائتا پھیلاتے رہتے ہیں یا عام زبان میں کہیں تو بات کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ مونا شرما ہندو ہیں اور دائیں بازو کے نظریات کے حامل ہیں۔ وہ رائتا کی تعریف کے ضمن میں آتی ہیں لیکن انہیں یہ اصطلاح توہین آمیز لگتی ہے۔ ٹریڈ اور رائتا کے درمیان فرق کی وضاحت کرتے ہوئے مونا کہتی ہیں رائتا والے سنگھی ہوتے ہیں اور وہ BJP دایاں بازو ہندوتوا کے حامی ہیں جو یوگی مودی جیسے لیڈروں کو پسند کرتے ہیں، لیکن ٹریڈ کے خلاف رائتا والے اپنے نظریات قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ مونا شرما کے مطابق ان کے ترقی پسند نظریات کی وجہ سے انہیں ٹریڈ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ مونا کا کہنا ہے کہ وہ خود کو لبرل اور بائیں بازو کی نظریات سے وابستہ لوگوں کو ٹرول کرتی ہیں اور ان سے مباحثہ کرتی ہیں، لیکن ٹریڈ برادری کو زیادہ خطرناک قرار دیتی ہیں۔ ایک نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کے خیالات وہی ہیں جو طالبان کے ہیں کہ خواتین گھر میں رہیں، بچے پیدا کریں، نقاب پہنیں، زیادہ نہ پڑھیں، محبت کی شادیاں نہ کریں، وہ مضبوط ہوں گی تو امن و امان ختم ہو جائے گا، خواتین کی زندگی 16ویں صدی میں واپس چلی جائے گی۔ مونا کے مطابق 2020 میں جب کووڈ انفیکشن کو روکنے کے لیے پہلا لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، اس وقت تقریباً اس طرح کے ٹریڈ اکاؤنٹس بہت فعال ہو گئے۔ وہ بتاتی ہیں پہلے تو وہ BJP کے حامی لگتے تھے لیکن ہماری طرح وہ بھی اسلام، فسادات اور دہشت گردی کے خلاف بولتے تھے، لیکن جب مجھ جیسی دائیں بازو کی ہندو خواتین نے ان کے قدامت پرست نظریے پر سوال اٹھانا شروع کیے تو انہوں نے ہمیں نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ انہیں شراب پینے والی، مغربی لباس پہننے والی، جدید تعلیم یافتہ خواتین برداشت نہیں ہیں۔ ہم ان کے لیے کامل ہندو نہیں ہیں کیونکہ ہم دلتوں اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کا پرچار نہیں کرتے۔ مونا کے مطابق ٹریڈ والے وزیر اعظم مودی کو بھی پسند نہیں کرتے، انہیں ہندو راشٹر بنانے کے لیے کارکردگی نہیں سمجھتے اور انہیں مولانا مودی کہتے ہیں۔ دائیں بازو کے نظریے پر مضامین لکھنے والے کالم نگار ابھیشیک بنرجی بھی خود کو رائتا والا کہتے ہیں اور دائیں بازو کے مطابق ان کے مختلف دھڑوں کا موازنہ بائیں بازو کے مختلف دھڑوں سے کرتے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ دائیں بازو کی یہ تقسیم کافی عرصے سے موجود ہے لیکن اب یہ بحث میں آ رہی ہے کیونکہ دایاں بازو اقتدار میں ہے، وہ سیاست پر حاوی ہے اور یہ لوگ دائیں بازو کے درمیان عام لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے۔ ٹریڈرز اور رائتا کے علاوہ انٹرنیٹ کی دنیا میں یونینسٹ اور بلیک پیلرز جیسے نظریات بھی ہیں۔ اس دنیا سے وابستہ ایک شخص کے مطابق جو لوگ خود کو یونینسٹ کہتے ہیں وہ دلتوں کے اچھوت اور ناپاک سمجھتے ہیں اور انہیں اس دنیا سے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور بلیک پیلرز وہ لوگ ہیں جو یہ مان چکے ہیں کہ انڈیا کبھی بھی ہندو راشٹر نہیں بنے گا اور اس مسئلے کی جڑ سیکولر جمہوریت ہے، جس سے میڈیا نے ٹریڈرز اور رائتا پر لکھنا شروع کیا اور اس سے پہلے پولیس نے بلی بائی اور سلی ڈیل موبائل ایپ بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ تب سے ان دھڑوں سے جڑے بہت سے لوگوں کے لہجے بدل گئے یا وہ اپنے اکاؤنٹس بند کر کے روپوش ہو گئے۔ یوٹیوبرز رتیش جھا خود کو اس کا شکار بناتے ہیں اور جو پاکستانی لڑکیوں کی تصاویر کی لائیو سٹریمنگ کے بعد ہونے والی شدید تنقید کے بعد بالکل تنہا رہ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں نے خود کو ان سے دور کر لیا ہے اور وہ میڈیا کمپنی میں اپنی ملازمت بھی گنوا بیٹھے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے نہ تو معصوم لوگوں کو فائدہ ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی فائدہ ہوا، صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوا جو اس ماحول کے تحت اپنا خفیہ ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ ہم تو صرف اس ببل میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔